وسلم کے حکم سے سر انجام دیے جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس بیت اللہ شریف کو مرکز حج بنانے میں بھی تو نبیوں کا کردار ہے۔ تو میں اگر یہ جملہ کہہ دوں کہ یہ حج، یہ حرم کعبہ، یہ صفا مروہ کی برکتیں، یہ میدان منا، مزدلفہ اور عرفات کی رحمتیں، نوازشیں، انعامات، یہ سب کچھ اگر نبی کے قدم مبارک سے نہ ہوتا تو کیسے انہیں برکتیں نصیب ہو جاتی۔ ان مقامات کو جو مقام حج قرار دیا گیا ہے وہ بھی نبیوں کے قدم کی برکت سے مقام حج قرار دیا گیا۔ اس لیے اچھا، یہ مختلف نبیوں کے عمل کا نام حج ہے، مختلف جگہوں پر ان کے قیام کا نام حج ہے، ان کی مبارک اداؤں کا نام حج ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ جن نبیوں کو، جن سب رسولوں کو یہ مقام ملا، یہ عزت ملی، یہ احترام ملا، وہ کس کے صدقے میں ملا؟ وہ امام الانبیاء کے صدقے میں ملا کہ نبی جہاں قدم رکھیں وہ جگہ بابرکت ہو جائے، نبی جہاں کوئی عمل سر انجام دیں اللہ تعالیٰ اس عمل کو بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبیوں کو جو یہ عزت ملی ہے وہ بھی تو میرے آقا کی برکت سے عطا فرمائی گئی ہے۔ اس لیے حج کی روح بھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہے۔ اس لیے ہم نے خطبہ میں سورہ النساء کی آیت نمبر 64 کو تلاوت کیا ہے، جو آپ اکثر علماء سے اس عنوان پر سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے پیارے حبیب آپ قیامت تک کے لیے فرما دیں، جو بھی کوئی گناہ گار ہو، مجرم ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، دور کا ہو، قریب کا ہو، مطلقاً ہے آپ کی ظاہری حیات میں، یعنی قبر میں جانے سے پہلے ہو، آپ کے قبر میں تشریف لے جانے کے بعد کا ہو، جہاں کا بھی کوئی مجرم ہو، جب وہ گناہوں کی معافی لینے کا پکا ارادہ کر لے، جاؤ کا معاف تو میں نے کرنا ہے، بخشش تو میں نے ہی فرمانی ہے، جنت تو میں نے ہی دینی ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو اس کے عمل میں کہ جو اس کے حج اور عمرہ کے لیے رکاوٹ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ یہ اعلان فرما دیں کہ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں، استغفار کریں، پھر میں ان کے گناہوں اور ان کی سیاہیوں کو نہیں دیکھوں گا، اے محبوب تیری نسبت کو دیکھ کر میں سب مجرموں کو معاف فرما دوں گا۔ اس پر ابھی ہم بعد میں بحث کریں گے تھوڑی۔ پہلے میں مدینہ شریف کی حاضری کا ادب جو ہے وہ ایک حدیث شریف کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ابو داؤد شریف 2 نمبر جلد میں 363 نمبر صفحہ ہے۔ ایک وفد ہے صحابہ کرام کا، یہ بڑے دور دراز علاقے سے مدینہ پاک میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے گاؤں سے، یہ پورا گاؤں وفد کی شکل میں آیا تھا، وفد عبد القیس کے نام سے تاریخ اور سیرت اور حدیث کی کتابوں میں اسے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ہم کئی دنوں کا سفر کر کے مدینہ شریف کے قریب پہنچے۔ جب ہمیں مدینہ شریف کے درخت، باغات کھجوروں کے نظر آئے تو ہم نے سواریاں اور تیز کر دیں شوق محبت میں،
چونکہ ہر طرف باغات کی کثرت ہے، کافی دور سے ہمیں باغات نظر آئے، ہم نے سواریاں تیز کر دیں، پھر باغات کے بیچوں بیچ راستوں سے ہوتے ہوئے ہم تھوڑا آگے بڑھے تو مدینہ شریف کے در و دیوار ہمیں محلات مکانات نظر آئے، تو ہمارے دل کی دھڑکنیں اور زیادہ تیز ہو گئیں۔ جب ہم بالکل شہر مدینہ کے قریب پہنچے تو سواریوں کا تیز چلنا بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، ہم نے سواریوں سے چھلانگیں لگا دی، ہم نے سواریوں کے جانور وہیں باہر چھوڑ دیے اور ہم دوڑ کر آئے۔ فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ وَرِجْلَهُ، ہم نے دوڑ کر مصطفیٰ کے قدموں کو بھی چوما، مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھوں کو بھی بوسے دیا۔ ہم دوڑ آئے، ہم سے پھر وہ برداشت نہ ہوا، اندر جو محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اس نے ہمیں اتنا بے تاب کر دیا کہ گویا اندر طوفان آ گیا ہے محبتوں کا۔ ہم سب نے چھلانگیں لگائیں، دوڑے اور دوڑ کر مسجد میں آئے۔ ہم نے اپنے آقا کے ہاتھ کو بھی اور اپنے آقا کے مبارک پاؤں کو بھی، اللہ اکبر، یہ ہاتھ امام اہل سنت نے فرمایا کہ ہاتھ جو ہیں وہ کیسے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کیا ہے؟ امام عشق و محبت فرماتے ہیں مصطفیٰ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی جلب ہے، نیابت کرتا ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور اکرم علیہ السلام کے پاؤں کو ہم کیوں بوسے دیتے تھے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غبار المدینہ تے شفاء لکل داء، مدینہ طیبہ کی مٹی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ بھئی یہ تو پہلے یثرب کہلاتا تھا، بیماریوں کا مرکز، یثرب اس شہر کا نام تھا، ہر طرح کی بیماریاں یہاں تھی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب میں یہاں جلوہ گر ہوا تو میرے قدم کی برکت سے یہ بیماریوں کا گھر شفا کا گھر بن گیا۔ تو عاشقوں کا امام بریلی سے پھر بول اٹھا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، پڑھیے جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ایسے قدموں کی آمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ اور کھائی قرآن نے خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن نے خاکے گزر کی قسم۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور تمام رسول مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، حج کیے، عمرہ کیے، قیام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے یہاں چلنے کی، قدم رکھنے کی قسم نہیں اٹھائی۔ جب آمنہ کا لال مکہ میں جلوہ گر ہوا تو خالق کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے، انت حل بہذا البلد، اے محبوب تیرے قدم شہر کی گلیوں میں لگتے ہیں، میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہی جو مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے رب نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی، تو یہی قدم جب شہر یثرب میں جا کر لگتے ہیں وہ بیماریوں کا شہر، شفا کا شہر بنتا ہے۔ تو بریلی کا تاجدار پھر اس کا ترجمہ کرتا ہے،
خائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ ذوق سے پڑھ لیں، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ کفے پا فارسی کا لفظ ہے، کاف ہتھیلی کو کہتے ہیں، پا پاؤں کو کہتے ہیں، یعنی مصطفیٰ کے پاؤں کی تلیاں ایسی ہیں جہاں لگ جاتی ہیں اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمت، وہاں چھما چھم موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔